بخاری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو سنتے تھے، خبروں میں آتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا یا بلوچستان کے کسی علاقے میں. اب کراچی میں رینجرز کیمپ پر اٹیک کیا گیا ہے، یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ دکھتی رگ ہے جس کے اوپر جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ میرے خیال سے کم ہے، اس لیے کہ ان طالبان نے ہماری ہمدردی، ہماری محبت، ہماری مہمان نوازی، ہماری خدمات کا جو صلہ دیا ہے اور اس کو اکثر فراموش کر کے جس طرح وہ بھارت کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، جا کے ایک نیا آقا تلاش کر لیا ہے انہوں نے، اس پر میرے خیال سے ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. وہ اب انتہائی خوش اسلوبی سے جا کے بیٹھ گئے ہیں اجیت دوول کی گود میں، اور جو راجناتھ ہے، جو دو نون پاکستان دشمن لوگ ہیں. اجیت دوول کے سیل کے بارے میں تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. وہ ڈسٹرائر سی پیک کا سیل جو بنایا ہوا ہے، $1 بلین جو ہے وہ اس کی اینول فنڈنگ ہے مرکز کی طرف سے. تو ان لوگوں کی گود میں جا کے بیٹھ کے پاکستان کو بلیڈ کرانے کی ہر ہندوستانی مذموم کوشش کا حصہ بننے پہ فخر کر رہے ہیں. میرے خیال سے ان سب کے لیے ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے. کیوں؟ کئی 100 سال پہلے جو حضرت شیخ سعدی فرما گئے، میں پورا شعر تو نہیں پڑھوں گا لیکن اس کا ایک جملہ کہ اگر کہت الرجال افتند با ان سے جنس کم گیری. یہ افغان وہ ہیں کہ اگر دوستوں کا کال بھی پڑ جائے تو ان سے کبھی دوستی نہ کرنا. یہ انہوں نے جو ضرب المثل میں نے آپ کو سنائی ہے، شعر کا ایک حصہ، وہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے وہ سب کچھ کر کے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں طالبان سے کہ اگر پاکستان نے 40 سال تک آپ کی مہمان نوازی نہ کی ہوتی، اگر ہم نے آپ کے اس جہاد میں آپ کی فزیکلی ویپنز کے ساتھ، ایمونیشن کے ساتھ، فوج کے ساتھ مدد نہ کی ہوتی، تو آپ کا ابا حضور بھی روس کو افغانستان سے نہیں نکال سکتا تھا. جی، پوری دنیا یہ مانتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ان عقل کے اندھوں کو یہ بات یاد نہیں رہی ہے. ہم نے اپنے منہ سے نوالنا لے کے ان کے منہ میں ڈالا 40+ ایئرز. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہی کیمپوں میں جہاں ہم ان کو انتہائی عزت اور احترام سے رکھ رہے تھے، وہاں انہوں نے گروپس بنائے اور پاکستان میں دہشت گردی کی ابتدا کی. جی، کئی مرتبہ یہ کوشش ہو چکی کہ ان سے اب جان چھڑا لینی چاہیے. اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے جب وہ موقع آئے گا. لیکن ہم پہلے یہ بات کر لیں کہ ہم نے ان افغانوں کے لیے کیا کیا. دیکھیے، 3 انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہم نے افغان رجیم کی جو قیادت ہے اس کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکٹ کیا. 2 دفعہ میزبانی کی چائنا نے، اور اس میں کمپریہنسولی ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے سب کچھ ہونے کے بعد ہم نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی کہ ہم افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنا دیتے ہیں. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، میں کوئی رازوں سے پردے نہیں اٹھا رہا ہوں، دیز آر فیکٹس. توقع ہمیں ہو گئی ہے کہ شاید اب یہ سدھر جائیں گے، لیکن انہوں نے انسنی کر دی. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر امیر متقی کے ساتھ ہمارے اسحاق ڈار صاحب بیٹھے، اگر آپ کو یاد ہو، چائنا کے اندر. اس ملاقات کا بھی نتیجہ توقع تو تھی کہ بہت پازیٹیو نتیجہ نکلے گا، اور جو بٹرنس ہے کابل اور اسلام آباد کے بیچ وہ ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اس کو بھی درخور نہیں سمجھا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ترکی نے ہوسٹ کیا، جہاں سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور افغان لیڈرشپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ آپ کی کوئی درینہ دشمنی نہیں ہے. پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ تخریبی کارروائیاں کریں گے، دہشت گردی کریں گے، تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. اب ہماری خاموشی کا انہوں نے ناجائز یا غلط مطلب لیا. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ ہمیں اسی طرح سے بلیڈ کراتے رہیں گے، ہندوستان کا مقصد پورا ہوتا رہے گا، ان کو مال ملتا رہے گا. میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ پیسے دے کے ان سے چاہے ان کی ماں مروا لیں آپ. ہاں جی. تو میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں. جو کچھ کہا جاتا ہے کرائے کے قاتل جو ہے نا یہ، اور گھٹیا قاتل مطلب ہے کوئی رسپیکٹیبل قاتل بھی نہیں ہے. قاتل بھی بڑے رسپیکٹیبل ہو سکتے ہیں نا، کہ پیسے لیے کام کیا، فارغ ہو گئے. یہ پیسے بھی لیتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی پیسے دو، جو مرضی کہلوا لو، جو مرضی کرا لو. آگے چلیے. یہ تینوں کوششیں جو ہے وہ ناکام ثابت ہوئی. پھر ہم نے سوچا کہ اب ان کو تھوڑا سا سبق پڑھایا جائے. میں اب حوالے دے رہا ہوں وہ جو 3 مرتبہ ہم نے کوشش کی ان کو. پہلے ہم نے ان کو میسیجز بھیجے، ڈیلیگیشنز بھیجے، جرگے کے لوگ بھیجے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف بھیجے،
کہ بھائی سدھر جائیں, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم آپ کے دوست ہیں, آپ ہمارے احسان مند ہیں, ہم نے آپ پر احسان کیا ہے. لیکن میں نے جیسا کہا کہ افغان لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اکراس دا بارڈر اپنے علاقوں میں جو کیمپ تھے, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے تھے, چاہے وہ داعش کے تھے, چاہے وہ اور درجن بھر آرگنائزیشنز جنہیں دنیا بھر میں کالعدم قرار دیا گیا ہے, ان کی اب ہب ہے افغانستان. لہٰذا آپ دیکھیں جو رپورٹس یونائٹڈ نیشنز کی آئی ہے کہ کیا حال ہے وہاں عام آدمی کی زندگی کا, تو پتہ چلا یہ وہاں کوئی حکومت نہیں کر رہے ہیں, کوئی گورننس نہیں کر رہے ہیں, یہ صرف وہاں دہشت گرد تنظیموں کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ اوکے ناؤ ٹیسٹ اٹ. تو پہلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو لنڈی کوتل میں جو ہم نے روکی, جو دو طرفہ ٹریڈ تھی, چیخیں نکلی ان کی. پھر اس کے بعد انہوں نے بجائے اس کے کہ ہم سے بات چیت کر کے کوئی معذرت کر لیں, پھر انہوں نے وہاں سے اپنے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کی طرف بھیجے. یہاں ہم نے ان کا جو حال کیا وہ تو خیر تاریخ کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اوکے جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں وی ول ریچ آؤٹ ٹو یو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 25 پوسٹیں ایک وقت میں ہم نے کیپچر کی اور سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا ان کے اوپر, اور کوئی 250 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ ہم نے جہنم واصل کی. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. یہ تھی پہلی دفعہ. ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد وہ سمجھ جائیں گے کہ نہیں یہ تو بڑے ڈاڈے ہیں, یہ تو واپس آ کے گھر میں گھس کے مارتے ہیں. لیکن وہ ہندوستان کی طرف سے چونکہ مال مل رہا ہے, ہندوستان کی گود میں وہ بیٹھے, وہ دائی جو ہے وہ انہیں جو دودھ پلا رہی ہے, اس کے نتیجے میں وہ پھر بھی باز نہیں آئے. جی ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا یہ جو دہشت گردی ہوئی, ہاں اس سے پہلے 2 مرتبہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان افغانوں سے اب جان چھڑائی جائے. آپ کو یاد ہوگا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے ڈیڈ لائن دی تھی 31 جولائی لاسٹ ایئر کہ جاؤ بھائی اپنے گھر جاؤ, تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, آپ بغل میں بیٹھ کے ہماری داڑھی پھاڑ رہے ہیں. تو اس کے اوپر جہاں افغانستان کو اعتراض تھا وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن میڈیا پر بیٹھے ہوئی کچھ کالی بھیڑیں, میں نام لینا نہیں چاہتا, بڑے بڑے نام ہیں وہ, انہوں نے اتنا ہلا گلا اور شور و غوغا مچایا اس کے اوپر کہ ہائے اللہ افغانوں کو نکال رہے ہیں. کے پی کے کی حکومت نے تو یہاں تک کہا یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہماری اگلی جنریشن ہے, یہ یہاں شادیاں. او بھائی شادیاں کروانے کا مطلب یہ ہے خنجر گھوپیں گے پیچھے. لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح سے کافی حد تک تو وہ کامیاب ہوئی, لیکن بالآخر اس سارے شور و غوغا کے باوجود کچھ دیر کے لیے اس کو ڈیفر کر دیا گیا. جی اب پھر آج میں نے سنا ہے یہ کہ محسن نقوی نے پھر یہ کہا ہے کہ اب نئی ڈیڈ لائن دی جائے گی ان کو, اور اینی افغان who doesn't have a genuine valid document should leave this country. I think that is the correct decision in the right direction. اب یہ میں نے کیوں کہا ہے. اب آ جائیے جناب جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے, جو کراچی میں رینجر کے اوپر حملہ کیا ہے, this is a deep penetration into our mainstream areas. یس چلیے جی, آپ جو کچھ بلوچستان کے سردی علاقوں میں کر رہے تھے, آپ جو کچھ گوادر میں کر رہے تھے, آپ جو کچھ وزیرستان میں کر رہے تھے, آپ جو کچھ وانا میں کر رہے تھے, ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے سسٹین بھی کر رہے تھے, برداشت بھی کر رہے تھے. لیکن اب تو آپ ہمارے گھر آ پہنچے ہیں, اور گھر بھی مین اسٹریم شہر میں کراچی. پہلی بات تو یہ کہ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں, اینڈ آئی وانٹ کے پی کے گورنمنٹ ٹو آنسر می. وہ دہشت گرد یہ کہتا ہے کہ یہ اسلحہ وزیرستان سے آیا ہے. وزیرستان از دا ایکسٹریم اینڈ آف کے پی کے. وہاں سے وہ اسلحہ چل کے گزرا کیسے, کدھر ہیں وہ ساری پوسٹیں, کدھر ہیں وہ چیک پوائنٹس, کدھر ہیں سیکورٹی ایجنسیز کے پی کے کی ڈسپوزل کے اوپر کہ وہ اسلحہ وزیرستان سے چل کے کراچی پہنچ گیا. بالکل بخاری صاحب, وہاں سے شروع کریں اور کراچی تک آنے والی سب چیک راستے میں جہاں سے وہ گزرے وہ سیکورٹی ایجنسیز کیا کر رہی تھی, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک پھر اس کے بیان کو اگر آپ لیں, وہ بتا رہا ہے کہ کون سی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ میں ہمیں ٹھہرایا گیا, وہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے کس کس نے سہولت کاری کی. ابھی تو بہت ساری اطلاعات ہمارے تک پہنچی نہیں ہیں. اس نے تو بڑے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوشش کی گئی ہے اس دفعہ کراچی جیسے شہر میں, بالکل رینجر جیسی مطلب آپ کہیے کہ سینسٹیو جو ادارہ ہے, اس کے کیمپ کے اوپر حملہ از انٹالریبل. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب, جس دہشت گرد کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو پکڑا گیا, زخمی حالت میں عثمان نامی شخص ہے, اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ ساری کارروائی, یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ افغانستان میں ہوئی. اس کے بعد ہم نے ڈیمارش بھی کیا اور کچھ کارروائیاں بھی جو ہیں وہ پکتیکا اور کنڑ میں کی گئی ہیں. دیکھیے یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں نا, یہ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی, یہ زبان وہ نہیں سمجھتے. بالکل
آپ نے دیکھا نا کہ استنبول میں جو مذاکرات ہوئے وہاں انہوں نے کہا زبانی ہم سب وعدے کرنے کے لیے تیار ہیں، لکھ کے دینے کے لیے یا کسی معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بعد میں مکرا نہیں جا سکتا نا. تو یہ اتنے چلاک بھی ہیں اور اتنے گھٹیا دشمن بھی ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جس انداز سے اس نے سارا کچھ بیان کیا ہے یہ قطعاً نہیں لگتا کہ وہ کسی پریشر کے تحت بیان دے رہا ہے. اس کی جان بچ گئی ہے اور اس نے ہر وہ بات بتا دی ہے جو ہم پوری دنیا کو پہلے ہی باور کرا چکے ہیں. پوری دنیا کے 5 بڑے کیپٹل جو ہیں جو پرماننٹ ممبر ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان کو ہم ڈوسیئرز بھیج چکے ہیں، اس میں ویڈیو اور آڈیو کے ثبوت بھیج چکے ہیں. ہندوستان کی جو کولیبریشن ہے، جو ہندوستان کی اسپانسرشپ ہے، اس کے ثبوت دے چکے ہیں، اور تمام جگہ پر، تمام انٹرنیشنل فورم پر ہمارا یہ موقف تسلیم کیا جا چکا ہے. چاہے وہ امریکی میڈیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان از ناؤ اے ہب آف ٹیررسٹک آرگنائزیشنز. یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی جو ہیومن رائٹ ایجنسیز ہیں، ان کی کل کی رپورٹ آپ پڑھیں تو وہ آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے کہ وہاں پر افغانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، باقیوں کو تو چھوڑ دیں آپ. لیکن بخاری صاحب، بھارت جو کہ اتنا بڑا دشمن ہے، اس کو ہم نے بنیاد مرصوص میں کس طرح سے سبق سکھایا؟ اس کے تقریباً تھوڑی ہی دیر بعد غضب للحق سٹارٹ ہو چکا تھا. لیکن اس سے ایک لے مین کا سوال ہوگا، یہ ہر پاکستانی کے دل اور دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ لیکن ہم ابھی تک کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صورتحال جو آج سے کوئی 6-8 مہینے پہلے تھی اب وہ نہیں ہے. کیونکہ 3780 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں، جس میں بے پناہ تعداد میں یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے. ان کی قوت ٹوٹ رہی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں بات اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ساری لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں ابھی ہم ہیں، لیکن ان کی بری حالت ہے. یہ اپنی پاکٹوں میں واپس جائیں گے اور ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، جیسا کہ ہم نے یہ 3 جگہ کا نام آپ نے لیا جو آپریشن کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، اور جیسا آپ بتا بھی چکے ہیں کہ اس کے پیچھے ایکچولی کون ہے، یعنی بھارت جو آپریشن بنیاد مرصوص میں ان کو ہزیمت ہوئی، اس کو مٹانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. تو ابھی جو ریسنٹ دھمکیاں رہے اس کے جواب میں ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب اور مصدق ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ ذرا دیکھیے. عوامی سطح پر پاکستان کے سٹانس کو بڑی تقویت ملی ہے. انڈس واٹرز ٹریٹی یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ نہ اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل کی جا سکتی ہے. آنریبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بھی بات کی ہے، جو پانی ہے وہ ہماری لائف لائن بھی ہے اور وہ ہماری ریڈ لائن بھی ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کا حق ہے. پاکستان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیریٹو ڈومین میں بھی ایک وکٹری ہے کہ الحمدللہ انڈس واٹرز ٹریٹی کے اوپر پاکستان کے نیریٹو کو، پاکستان کے سٹانس کو پوری دنیا مان رہی ہے. تو یہ ہمارا ہمسایہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہوگی کوئی ٹریٹی، ہوگی نہیں ٹریٹی، ہے ٹریٹی. ایک نلکا ہے پانی کا جس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اس پرائم منسٹر نے، جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک قطرہ پاکستان میں پانی نہیں بہنے دوں گا. جو ہمارے پانی پہ ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. ہم تو یہ اعلان کر چکے ہیں، اور صرف اعلان نہیں کر چکے، 2 مرتبہ 1-1.5 سال میں دکھا چکے ہیں. جی بخاری صاحب، دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نا ملک مصدق کو یعنی داد دینا چاہتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو جس جذبے کے ساتھ انہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے. میرے خیال سے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے وہ لوگ جن کے دلوں میں بڑا درد پھوٹتا ہے، ہندوستان کے ہمدرد بھی ہیں، یہاں کوئی کمی نہیں ہے ان لوگوں کی. میں آپ کو پھر نام لوں گا تو ہم دونوں بھی آپس میں شرمندہ ہوں گے کہ ایسے لوگ کس بے غیرتی کے ساتھ ہندوستان جیسے ملک کی ہمدردی میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مصدق ملک نے کہا ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، یا میں آئی ٹیک یو بیک جو ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا، آئی وش وی کوڈ شو دیٹ آلسو. انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے ڈیڈ لائن، اینی تھنگ دیٹ انڈیا ڈز ٹو اسٹاپ آر واٹر وی ول ڈسٹرائے دیٹ. یہ خالی کھلی دھمکی نہیں ہے. 5 روزہ جنگ میں جو ہندوستان نے مزہ چکھا ہے بالکل وہ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس دن وہ سو کال کوئی کہہ رہا ہے ٹنل بنا رہے ہیں، چناب کا پانی بیاس میں ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ڈیم بنائیں گے، جس دن اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی دا ہول ورلڈ ول سی واٹ پاکستان ڈز. بالکل میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور یہ جو مودی کی جو دھمکیاں اور بکواس ہے نا، یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے رفیل آگے رفیل گھس کے ماریں گے. ان کا جو حشر ہوا ہے اس نے تباہ کر دی کمپنی رفیل کی. بالکل ٹھیک. رفیل والوں نے کہا تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، آپ نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے وی آر ناٹ اونلی یوزنگ ورڈس،
जी वी मीन एवरी वर्ड ऑफ थ्रेट टू इंडिया। बिल्कुल बुखारी साहब, इंडिया को तो अब जाकर 1 साल के बाद याद आ रहा है कि हमने काउंट कर लिया है, हमारे 36 तैयारे पूरे हैं, कोई राफेल जो है वो नहीं गिरा। कंपनी कहती है हमारे 4 गए। आप देखें ना, वो जिस डिटाई से झूठ बोलते हैं, 4 महीने के बाद उन्होंने कहा हमने भी तो गिलाए थे। वो जो चीफ है, एयर चीफ जो है उनके, ये दे आर इडियट्स। वो 3 इडियट्स जो फिल्म बनी थी उसमें होना चाहिए मोदी, अजीत डोवल और इनका जो आर्मी चीफ है। हाँ बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। साथ ही जो है इंडिया एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि पाकिस्तान ने झूठ बोला इस जंग के अंदर। उन्होंने जो मेंटेनेंस मांगी है वो 36 तैयारों के लिए मांगी है, तो वो तो कह रहे हैं हमारा काउंट पूरा है। इसके साथ साथ बुखारी साहब, ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से भी इंडिया काफी प्रोपेगेंडा करता रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की, पाकिस्तान बीइंग रिजिड। पहली बात तो यह है कि मोदी इज सक्सेसफुल इन मेकिंग द होल नेशन फूल, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, डजन्स ऑफ टाइम। ये रफेल के मलबे मैंने थोड़ी दिखाए थे, इसकी वीडियो आपने नहीं देखी, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। ठीक है, इंटरनेशनल जो वॉर मॉनिटर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया। अरे बाबा, वो जो ट्रंप भाई हैं वो तो, हम तो 6 कहते रहे, वो तो 11 तक ले गए हैं फिगर को। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट अब झूठ तो नहीं बोलेगा ना, फिगर में कमी बेशी हो सकती है। बुखारी साहब दिन रात ट्रंप तो झूठ बोलते रहते हैं। नहीं, वो बोलते रहते हैं झूठ, लेकिन जब भी वो इस किस्म का बयान देते, हिंदुस्तान से कोई बोला, किसी ने कहा कि मिस्टर ट्रंप यू आर लाइंग। बिल्कुल बुखारी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल जंग के फौरन बाद कहा था कि काउंट करवाएं, इन्वेंट्री काउंट होना चाहिए। तो 1 साल लगा ये काउंट चीजें करने नहीं में। छुप सकती हैं। ये जीन बुक ऑफ डिफेंस हो या जो वॉर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वॉर कॉलेजेस हैं, वो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। एंड नोबडी हैज डिनाइड पाकिस्तान्स क्लेम। बिल्कुल ठीक सो है। पहली बात तो ये है कि ये हिंदुस्तान को पता चल गया कि मिलिटरीली वो हमसे ना डील कर सकते हैं, ना हमसे निपट सकते हैं। एनी नंबर ऑफ टाइम दे विल ट्राई, दे विल बी फिक्स्ड इनटू देयर होल्स। व्हाट डिड आई से? इनटू देयर होल्स। और बिल्कुल बुखारी साहब, इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉक्सीज को स्पॉन्सर करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा